ناظرین، اس ویڈیو میں کوکنگ آئل کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب مکھن اور دیسی گھی انسان کی خوراک میں شامل تھا۔ پھر صنعتی ترقی کے ساتھ مصنوعی گھی وجود میں آ گیا، جسے بناسپتی اور ڈالڈا گھی کا نام دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقی نے آگاہی دی کہ مصنوعی گھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر کوکنگ آئل متبادل کے طور پر متعارف اور مقبول ہو گیا۔ مختلف قسم کے کوکنگ آئل کی کمپنیوں کی طرف سے انتہائی دیدہ ذیل پیکنگ میں اس طرح سے مارکیٹنگ کی گئی کہ آئلز کی حقیقت جانے بغیر ان کا استعمال شروع ہو گیا۔ ناظرین، دل انسانی جسم کا اہم ترین عضو ہے۔ انسانی وجود میں زندگی کا آغاز دل کی تخلیق اور دھڑکن سے ہوتا ہے۔ دل کے ذریعے خون کی ترسیل انسانی جسم میں عمل میں آتی ہے۔ لمبی اور صحت مند زندگی کا دار و مدار دل کی صحت پر منحصر ہے۔ دل کے صحت مند یا کمزور ہونے سے انسانی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ دل کی کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ غذا میں کس قسم کی چکناہٹ شامل کرنی چاہیے۔ غذائی ماہرین کے مطابق انسانی غذا کا 20% حصہ چکنائی پر مشتمل ہونا چاہیے، اور مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ خصوصاً اومیگا 3 دل کی صحت کے لیے صحت بخش چکناہٹ قرار دی جاتی ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹ والا تیل بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ آئلز کے اسموک پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان آئلز کے سال میں بہت زیادہ درجہ حرارت پر بھی نہیں ٹوٹتے اور انہیں خاص ڈیپ فرائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ آئلز کے اسموک پوائنٹ کم ہوتے ہیں۔ ایسے آئلز کے سال میں کم درجہ حرارت پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، مشین سے نکلا تیل کوکنگ آئل بننے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ اسے کیمیکل ڈال کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو بہتر کرنے کے لیے مزید کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر غذائیت بہتر کرنے کے حوالے سے وائٹامنز شامل کیے جاتے ہیں۔ ہر گھر کے کچن میں اگر ایک اہم اور بنیادی جزو کوکنگ آئل کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن جہاں کوکنگ آئل کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں استعمال شدہ کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمارے یہاں استعمال شدہ کوکنگ آئل کو دوبارہ استعمال کرنا بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بازاروں میں سموسے اور آلو کے چپس والے، بلکہ گھروں میں بھی استعمال شدہ آئل کا استعمال بار بار ہوتا ہے اور کئی دن تک اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ استعمال شدہ آئل کے دوبارہ استعمال کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس طرح کا آئل استعمال کیا جا رہا ہے، کتنی دیر اس آئل کو گرم کیا گیا ہے، آئل ڈیپ فرائی کے لیے استعمال ہوا ہے یا صرف فرائی کے لیے، اور کس طرح کا کھانا اس میں فرائی ہوا ہے۔ استعمال شدہ کوکنگ آئل کا بار بار استعمال آئل میں بڑی تعداد میں آزاد ذرات پیدا کر دیتا ہے، اور یہ آزاد ذرات انسانی جسم میں جا کر خون کے ساتھ مل جاتے ہیں اور شریانوں میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، جو کہ کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جن میں کینسر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریوں میں معدے کی تیزابیت، دل کی بیماری، دماغی امراض، چلنے میں لڑکھڑاہٹ کی بیماری اور گلے کی بیماریاں شامل ہیں۔ استعمال شدہ آئل کو اگر دوبارہ استعمال کرنا ہو تو آئل کو استعمال کے بعد ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جائے، پھر ایک باریک کپڑے یا فلٹر پیپر میں سے چھان کر اسے ایک ہوا بستہ یعنی ایئر ٹائٹ بوتل میں ڈال لیں اور کچھ دن کے بعد اس آئل کا استعمال کریں تو یہ انسانی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ کوکنگ آئلز کے متعلق مختلف انگلش ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ویجیٹیبل آئل انفارمیشن
vegetable oil production, why cooking oil matters, harmful health effects of reused cooking oil, how to store and how long to store used cooking oil.